اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالوں CNP کے پلیٹ فارم سے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ پاکستان کے اوپر جو ہماری پاکستان کی سیاست کے اونچ نیچ جو تھے، جتنے نشیب و فراز تھے، جتنے وہ مسئلے مسائل تھے، جتنے سیاست میں گندگی اور اچھائی کی جو باتیں تھیں وہ کرتے آ رہے ہیں۔ اب آج کا جو ویلاگ ہے وہ بے نظیر حکومت کا آخری پیریڈ یا آخری چند دن جو تھے ان کے متعلق ہے، جب اس برخاست کرنے کے بعد معراج خالد صاحب کو وزیر اعظم کیئر ٹیکنگ بنایا گیا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آدھی رات کو تقریباً 1:30 بجے بے نظیر حکومت، محترمہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت کو جناب صدر لغاری صاحب نے برخاست کر دیا، اور اس کے بعد لاہور کی سڑکوں پہ ملٹری اور پیراملٹری فورسز کے ساتھ ساتھ پولیس بھی گشت کر رہی تھی، اور اسلام آباد میں بھی لاہور کے گورنر ہاؤس کے گردا گرد پولیس اور پیراملٹری فورسز نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک بندے کو گرفتار کرنا تھا جس کا نام تھا جناب آصف علی زرداری صاحب۔ وہ اس حکومت کے وزیر تھے، جن کے اوپر بڑے بڑے الزامات تھے، بڑے بڑے ان کے اوپر دعوے تھے، بڑے بڑے ان کی کرپشن کی داستانیں تھیں، بیان کی گئی تھیں، لیکن افسوس کہ یہ سب کچھ صرف بیان ہی کیا گیا، کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا یا ثابت نہیں کیا گیا۔ اور یہ ہماری سیاست کی بدقسمتی ہے یا خود غرضی ہے کہ جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ہر برائی ان کو نظر آتی ہے، اور جب وہ خود ہوتے ہیں اپوزیشن میں تو ان کو حکمرانوں میں برائیاں نظر آتی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ سو رہی تھیں کہ رات کے 1:30 بجے حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ صدر لغاری صاحب نے قومی اسمبلی برخاست کر دی اور ساتھ ہی حکومت فارغ ہو گئی۔ میاں معراج خالد صاحب کو کیئر ٹیکنگ یا نگران وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا گیا، بڑی تیزی سے جو بھی پرومیننٹ فگر تھے پیپلز پارٹی کے ان کو اٹھا لیا گیا، بند کر دیا گیا، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل PTI کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم کا نعرہ تھا کہ میں کرپشن ختم کر کے چھوڑوں گا، میرا مقصد صرف کرپشن ختم کرنا ہے۔ وہ بذات خود بہت ایماندار، دیانتدار، نیک نام اور سادہ آدمی تھے، لیکن ہائر قسمت کہ اس غلیظ نظام نے ان کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ بھی نہ کر سکے، کیونکہ احتساب صرف PPP کا ہی ہو رہا تھا۔ اگر سب کا ہوتا تو شاید کوئی بات بن جاتی۔ اب میں چند باتیں میاں معراج خالد صاحب کے متعلق کرنا چاہوں گا، جن کو میں پاکستان کی تاریخ کے بہترین اور ایماندار ترین وزرائے اعظم میں سے ایک سمجھتا ہوں۔ وہ ایک غریب دیہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور غربت کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر میں صرف ایک جوتا تھا، نیا رکھا ہوا تھا، جو اگر کسی فنکشن پارٹی یا شادی وادی میں جانا ہوتا تھا، اگر باپ نے جانا تو وہ پہن کے جاتے، اگر انہوں نے کہیں جانا ہوتا فنکشن پہ تو یہ پہن کے جاتے۔ ادروائز ان کے پاس اپنا ایک جوتا تھا صرف۔ وہ صبح جب کالج لاہور میں پڑھتے تھے، کالج آتے تو سائیکل کے اوپر دودھ لاد کے لاتے اور گھروں میں سپلائی کر کے اس طرح سے اپنا چھوٹا موٹا وہ اخراجات پورے کرتے تھے۔ جوتا نہیں پہنتے تھے، ننگے پاؤں آتے تھے تاکہ جوتا خراب نہ ہو جائے۔ جب سارا کام کر چکتے تو اس کے بعد انہوں نے پاؤں صاف کر کے جوتا پہننا اور پھر کالج جانا ہوتا تھا۔ اس غربت میں بھی
اس عظیم انسان نے بڑی مشکلات کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، جب فوت ہوئے تو اس وقت بھی وہ کرائے کے مکان میں ہی رہائش پذیر تھے، جو بہت چھوٹا سا مکان تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو وزیر اعظم چھوڑیں، جو ایک چھوٹا سا کوئی افسر بھی آتا ہے وہ کئی کنال کے گھروں میں رہتا ہے، اور اس کے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں کے وہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولے ہوتے ہیں، ان کی مال و دولت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے جو صدر تھے جب ریٹائر ہو گئے تو وہ مکان ڈھونڈنے لگے کرائے کے اوپر، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک لیکچررشپ کے لیے درخواست دی اور لیکچر دینے لگے کسی یونیورسٹی میں، اوباما صاحب۔ تو فیس بک کے اوپر ایک بڑا چٹکلا چلتا تھا جس میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی تصویر بنا کے لکھا ہوتا تھا، ارے پاگل، اگر بیوقوف اوباما، تم نے بھی صدارت کی ہے کہ آج بھی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہو، ہمیں دیکھو کہ ساری دنیا میں ہماری اثاثے ہیں، ہماری پراپرٹیز ہیں، اور یہ بہت بڑی اور بڑے منہ پہ تمانچہ ہے ہمارے انصاف کے نظام کے اوپر بھی اور ہمارے نظام کے اوپر بھی۔ آگے چلتے ہیں۔ آصف زرداری کی گرفتاری کے بعد ان کا ٹرائل شروع ہوا۔ ان پر الزامات تھے کرپشن کے بھی، سر محل کے ساتھ ساتھ ہنر کیس تھا ایک، جو اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کسی کے ٹانگوں کے اوپر بم باندھ کے اس سے پیسے لیے تھے 2.5 کروڑ روپیہ، اور ساتھ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کیس کا بھی ٹرائل ہو رہا تھا ان کے خلاف۔ حاکم علی زرداری صاحب کو بھی گرفتار کیا جا چکا تھا۔ رحمان ملک جو اس وقت ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے تھے، ان کی گرفتاری بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے کہ انہی کا اسسٹنٹ آیا اور اس نے کہا کہ سر آئی ایم گوئنگ ٹو اریسٹ یو۔ انہیں پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد جیل میں بھیج دیا گیا، اسی سیل میں رکھا گیا جس سیل میں اس سے پہلے شہباز شریف کو رکھا گیا تھا۔ دیکھیں مکافات عمل، یہ لوگ اس سے پھر بھی کچھ نہیں سیکھتے ہیں، کتنی بدقسمتی کی بات ہے یہ۔ نگران وزیر اعظم خالد صاحب نے، معراج خالد صاحب نے اپنی مقدور بار کوشش کی، لیکن آخرکار وہ اس احتساب سے کامیاب نہ ہو سکے، کامیابی سے احتساب نہ کر سکے، کیونکہ نظام ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ قاضی حسین احمد بھی اس حکومت کے نگران حکومت کے کنڈکٹ کے اوپر یا ان کی پرفارمنس کے اوپر خوش نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جماعت اسلامی بالکل اس الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی، اور انہوں نے بائیکاٹ کیا بھی، لیکن اس کا ان کو نقصان ہوا نہ کہ دوسروں کو۔ بے نظیر صاحبہ اور جو آصف زرداری صاحب تھے ان پر کیس چلتے رہے، جو کیس بنائے گئے تھے، کچھ تو نواز شریف دور میں، پہلے نواز شریف دور کے اندر بھی بنے ہوئے تھے، اب نگران حکومت میں بنے تو ان کے اوپر بھی پروسیس چلتا ہی رہا، حتیٰ کہ وہ اپنے اپنے مسائل میں گھسے رہے اور ساتھ ہی الیکشن کی کمپین بھی تھوڑا بہت کرتے رہے۔ اسی دوران میں معراج خالد صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائی، جس کے مختلف اجلاس ہوئے، اور آخرکار وہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کروائے جائیں گے، اور ضرور کروائے جائیں گے، جو 1997 میں الیکشن دوبارہ ہوئے۔ تو اس سے اگلی قسط میں ہم جو الیکشن کے حالات تھے وہ بتائیں گے انشاءاللہ والعزیز۔ آج کے لیے یہی کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔